والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القاسم حبيب الله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد من صلى من خلقك، وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه، وصل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. محترم سامعین کرام اور سامعات، انشاءاللہ العزیز آنے والی رات پھر تاک رات ہے. ہماری سعادت ہوگی انشاءاللہ کہ کم از کم اس رات میں ہم تراویح 20 رکعت جماعت کے ساتھ اور وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ عبادت، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار اور خاص کر تلاوت کا اہتمام کریں. یہ اصل تو سعادت نصیب ہوتی ہے اعتکاف والوں کو. میں نے کئی تقریروں میں، درسوں میں یہ بات عرض کی ہے کہ لیلۃ القدر تاک رات کی عبادت اصل تو اعتکاف والوں کی ہے. باقی جو بھی مرد و عورت جتنی عبادت کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، تو انشاءاللہ 83 سال 4 ماہ کا ثواب اللہ اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں. لیکن جس طرح دنیا میں ممتاز، جید جداً، جید، مقبول یا فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن وغیرہ وہ درجے ہوتے ہیں، تو یہاں بھی ہیں. قرآن مجید میں ایک مقام میں اللہ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو سبقت دینے والے ہم انہیں جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہنے والے ہم انہیں بھی جانتے ہیں. کبھی رب کائنات فرماتے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، کچھ آخرت کی دوڑ میں صف اول میں کھڑے ہیں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ. عقل مند ہے وہ انسان جو آخرت کے معاملے میں بہت زیادہ فکر کرتا ہے
اور اللہ کو راضی کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے۔ تو طاق رات میں جو عبادت ہے، نصیب ہونا پھر قبول ہونا۔ اس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ مدرسے بنانے ہیں، پھر چلانے ہیں، پھر بچانے ہیں۔ صرف بنانے سے کام نہیں چلتا، چلانے بھی ہیں، چلانا نہیں پھر بچانا۔ اسی طرح عبادت کرنی اور پھر قبول کرنی کہ اللہ قبول فرمائے، اس کی فکر کرنا۔ اس میں پہلی چیز ہے اخلاص، خلوص ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن جو وزن ہوگا اعمال کا، دو وجہ سے ہوگا۔ اس کا اخلاص کتنا تھا، کتنی اللہ کی رضا چاہتا تھا، اور دوسرے نمبر پہ اتباع سنت، اس نے یہ کام سنت کے مطابق کیا تھا یا کہ نہیں کیا تھا۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو بات بنے گی۔ ایک اور چیز ہے جس کی اتنی برکات ہیں کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں، وہ بڑا لطف ہے۔ جی چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں۔ بعض لوگ ایسے خوش نصیب ہیں، میں نے دیکھے، تجربہ ہے، ان کا رزق اتنا حلال، اتنا حلال، اتنا طیب کہ ان کے گھر اگر کھانا کھا لو یا کوئی چیز کھا لو تو عبادت کو جی چاہتا ہے۔ ایسے خوش نصیب وہ لوگ ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے، اوپر سے آتا ہے پانی، بارش آئی، انگوریاں اگی، تمہارا یہ رزق ہے۔ اور آسمان میں وَمَا تُوعَدُونَ، جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، وعدہ دیا جا رہا ہے، عذاب وغیرہ، وہ بھی آسمان میں موجود ہے۔ رب کائنات کبھی یوں دعوت دیتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان جب کھانا کھا رہا ہو اپنے کھانے کو دیکھ، یہ روٹی ہے، یہ چاول ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، سبحان اللہ۔ انسان اپنے کھانے کو دیکھ، آگے دیکھنا ذرا انداز۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم پانی عجیب طریقے سے آسمان سے اتارتے ہیں، کبھی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، کبھی بوندا باندی ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو ہم پھاڑتے ہیں۔ یہ کون دے رہا ہے، کون رازق ہے؟ فانبتنا فیہا حبا، دانے اگا دیتے ہیں، وعنبا، انگور، وقضبا، ترکاری، وزیتونا، زیتون، ونخلا، کھجور، وخدائق غلبا، خدائق غلبا، خدائق خدیقہ کی جمع ہے، خدیقہ باغیچے کو کہتے ہیں، یہ بڑا پیارا نام ہے۔ میں نے اپنی پوتی عطا الرحمان صاحب کی بیٹی کا نام حدیقہ رکھا ہے۔ وَخَدَائِقَ غُلْبًا، اور گنجان باغ ہم نے بنائے، وَفَاكِهَا، یہ پھل۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں پھل کا ذکر نہیں قرآن مجید میں، تو لفظ فاکیہ کہہ کہ اگر کوئی نیا پھل بھی آ جائے نا اس کا بھی ذکر۔ وَأَبَّا، اور چارہ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، کچھ تمہارے لیے خوراک ہے، کچھ تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ یہ بیان کر کے نا آگے حاجی منیر صاحب خیال کرنا، فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ، ہم ہیں کتابیں پڑھانے والے، اسی میں زندگی گزری ہے اللہ کے فضل سے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ
طالب علموں کا آدمی نام لے کے سمجھاتا ہے، تو میری مجبوری ہے کہ میں تقریر میں درس میں کسی نہ کسی کا کبھی نام لیتا ہوں، صرف وہ ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ اچھا، رزق کا ذکر کر کے آگے کیا فرما؟ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ، اور طرح طرح کے کھانے کھانے والوں، فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ، جب قیامت آ جائے گی پھر یہ کھانا پینا ختم ہو جائے گا۔ آج حنیف صاحب کی جوانی میں نے دیکھی ہے، میرا اس وقت بچپن تھا، یہ مذاق میں کہا کرتے تھے، مولوی صاحب چاول کھانے میں بڑا مزہ دیتے ہیں، پھر اس پہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے نا، منجی لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پھر محنت کے بعد چاولوں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو رب کائنات نے سارے کھانوں کا ذکر کر کے فرما فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ، قیامت آ جائے گی۔ جب قیامت برپا ہوگی، سب سے پہلے ایک کام ہوگا، جنت میں جانے سے پہلے جو پوری زمین ہے اللہ اس کی ایک روٹی پکائیں گے۔ صحیح حدیث پہ آتا ہے، کیونکہ ہر چیز جو زمین سے نکلتی ہے، تو ایک روٹی جو زمین کی روٹی ہوگی، اشارہ ہوا کہ ساری یہ تمہیں دوبارہ ایک ذائقہ دینے لگے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو مچھلی ہے نا، فش، اس کی جو کلیجی ہے اس کا سالن ہوگا۔ یہ انسان ایک دفعہ کھائے گا، ایک دفعہ کھایا موت آ گئی، وہ تو کافی عرصہ گزر گیا، لیکن قیامت کے دن ذرا سمجھو اس فقیر کی بات کو، کیوں یہ کھلایا جائے گا پھر بھیجا جائے گا جنت میں، کہ دنیا کا جو ذائقہ تھا آج آخری دفعہ پھر چکھ لے، بڑا مزہ آئے گا، پکائی ہم نے ہے، تیار ہم نے کی ہے، لیکن آگے جو تیار ہونے لگی ہے وہ جنت ہے، اس کے مزے ہیں، تجھے پھر ایک یہ ذائقہ دے دیتے ہیں، چکھ لے۔ یہ محدثین نے یہ وجہ لکھی ہے کہ کیوں زمین کی ساری کی روٹی اللہ پکائے گا، سب کو ایک دفعہ کھلائے گا، یہ دعوت، اور ادھر مچھلی کی کلیجی، وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری مزے لے لے، پھر دیکھنا یہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تو دیکھے گا آم کا رنگ وہی، خربوزہ، تربوز وغیرہ، لیکن ذائقہ وہ نہیں ہوگا، وہ عجیب ذائقہ ہوگا۔ تو فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی رزق حلال کماتا ہے، کھاتا ہے، کھلاتا ہے، اس کی اولاد، اس کی اپنی زندگی میں اثرات ہوتے ہیں۔ کتنے اچھے نوجوان میرے بیٹے بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے مال میں حرام کی آمیزش نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، حلال رزق کماتے ہو، حلال کھلاتے ہو۔ ہدایہ کی ایک عبارت ہے، ہدایہ فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے اور بہت مشکل کتاب ہے، ہر مسئلے میں دو دلیلیں دیتا ہے، ایک عقل سے دیتا ہے، ایک قرآن حدیث سے دیتا ہے۔ تو ہدایہ کی عبارت پڑھنے لگا ہوں میں، الحلال لا يتحمل الاسراف، یہ جو حلال ہے نا، اس میں فضول خرچی کا اعتماد ہی نہیں ہوتا، انسان کرتا ہی نہیں ہے۔ آج کئی لوگ ہیں بڑی سادی زندگی گزارتے ہیں اور اس میں عجیب مزہ ہوتا ہے، عجیب لطف ہوتا ہے، ورنہ عام مفتی اور مولوی اس کو سمجھا جاتا ہے جیکٹ زبردست ہو، خصہ بڑا زبردست ہو، نخرے ٹخرے ہوں، اور عام چودھری اور بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے گھر میں کھانے چاہے ادھار قرض پہ ہوں لیکن بڑے اعلیٰ کھانے ہوں، لباس اس کا بڑا مہنگا ہو۔ یہ نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ انسان رزق حلال ہو، پہننا حلال ہو،
کھانا کھلانا حلال ہو پھر بات بنتی. تو جو حلال کمائی کرنے والا ہے نا، اللہ اس کے ہاتھ کو روک لیتے، اسے اللہ فضول خرچی سے بچاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی فلاں کے گھر میں کنجوسی. ہر گھر میں کنجوسیاں نہیں ہوتی، اصل میں رزق حلال ہوتا ہے. لا یتحمل الاسراف، وہاں فضول خرچی نہیں ہوتی ہے. ایک جگہ گئے میں اور حافظ اسلم صاحب رحمہ اللہ تعالی شادی پہ، وہاں ہم نے دیکھا کہ بڑی فضول خرچی ہو رہی، بڑی فضول خرچی. تو آپ صاحب نے وہاں یہی عبارت پڑھی جو میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک پڑھی کہ حلال مال فضول خرچی ہو ہی نہیں سکتی ہے. خیال کرو، اس لیے جب رزق حلال ہوگا پھر اچھی جگہ خرچ ہوگا. پہلے میں نے سنا ایک عربی عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں، ساری کتاب کا میں خلاصہ سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا رزق حلال ہے یا حرام، علم قابل قبول ہے یا کہ نہیں، اولاد اچھی ہے یا کہ نہیں، فرمایا 3 تجربے کرو، پریکٹیکل کرو. وہ کیا؟ اگر تمہارا مال اچھی جگہ خرچ ہو رہا ہے، بیوہ، یتیم، مسکین، طالب علم، اپنے بیگانے، محتاج، وہاں خرچ ہو رہا ہے، مطمئن ہو جاؤ یہ تمہارا رزق حلال ہے جو اللہ توفیق دے رہے ہیں اور تم خرچ کر رہے ہو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے ہیں میرا سودا ہے تمہارے ساتھ، تمہاری مال جان میں نے اس کے بدلے میں جنت لکھ دی ہے، جنت رکھ دی ہے. تو اس لیے اگر مال بھائی اچھی جگہ خرچ ہو رہا ہے نا تو یہ نشانی ہے انشاءاللہ کہ اللہ راضی ہے، رزق حلال ہے. اور اگر علم کے بارے میں ہے، یاد رکھنا علم کے بارے میں کہ اللہ عمل کی توفیق دے رہے ہیں، عالم ہے اللہ پڑھانے کی توفیق دے رہے ہیں، قاری حافظ ہے آگے پڑھا رہا ہے. ہم نے زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں علم پڑھا اور بہت بڑے علامہ بن گئے، اللہ نے کام نہیں لیا، اللہ نے کام نہیں لیا. ہم نے فاضل دیوبند سنے ہیں، دیکھے ہیں کہ عقیدہ درست نہیں رہا. کیوں؟ اللہ کی ناراضگی آ گئی. کہ ایسے لوگ بھی ہیں. تو اس لیے اگر علم کو دیکھنا چاہتے ہو اللہ عمل کی توفیق دے گا، اللہ پاک پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے گا، تصنیف کرنے کی توفیق دے گا. ورنہ وہ علم پھر مبارک نہیں، چاہے بڑے سے بڑے ادارے کا فارغ ہو. اور اگر اولاد کے بارے میں یہ دیکھنا چاہو تو جی کرے کہ میری اولاد میرے سامنے بیٹھی رہے، میں اسے دیکھوں، مجھے دیکھ. والدین خوش ہو اولاد کو دیکھ کے، وَبَنِينَ شُهُودٌ، اور اولاد ماں باپ کو دیکھ کے خوش ہو. تو یہ نشانی ہوگی کہ اولاد جو ہے وہ مبارک ہے. تو اس لیے رزق اگر مبارک ہے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا. رب کائنات کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اپنی تنگ دستی ہو پھر اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایسے لوگ ہیں کروڑوں کے مالک ہیں، زکوٰۃ کی توفیق نہیں ہے. قرآن میں 2 لفظ ہے، دیکھا، انفقو، خرچ کرو، مما کسبتم، جو تم نے کمایا، محنت کی، سروس ہے، تجارت ہے، یہ زکوٰۃ ہو گئی. ومما اخرجنا لکم، جو ہم نے تمہارے لیے نکالا، یہ عشر ہو گیا کہ زکوٰۃ بھی دو اور عشر بھی دو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے تھے زمین سے جتنا نکلے اللہ کے راستے میں دو، اور کہتے تھے دلیل یہ مما اخرجنا، اللہ فرماتے جو ہم نے دیا اس سے اپنا عشر دو اور اللہ کے راستے میں دو. تو اس لیے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو انشاءاللہ وہ رزق حلال ہوگا. تو رزق حلال آج ہمارا موضوع تھا. وہ کماؤ گے، کھلاؤ گے تو عبادت کو جی چاہے گا، اور خدا نخواستہ حرام ہوا تو عبادت کو جی نہیں چاہے گا. اب سمجھنا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رزق حلال کے بارے میں
یہ جو مشہور ہے نا کہ تجارت میں 9 حصے رزق ہے اور ویسے ایک ہے. تجارت بہت بڑی چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اس کی اولاد نیک ہو، دوست اچھے ہوں، جہاں پیدا ہو وہاں ہی انتظام ہو جائے رزق کا. جس طرح سارے بیٹھے ہو، اپنی دکانیں ہیں، اپنے آپ کے کاروبار ہے. حدیث میں اس کو سعادت کہا گیا، بڑی سعادت. ایک اور ابھی مجھے آیت یاد آ گئی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. بعض لوگوں کی زندگی ستھری ہوتی ہے. وہ ستھری اس کو نہیں کہتے کروڑوں اربوں خربوں کا مالک ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ حیاتن طیبہ کون سی ہوتی ہے؟ رزق حلال ہو، پھر چاہے تھوڑا ہو، آدمی قناعت میں ہو. بڑا ہے جی، بڑا ہے، انشاءاللہ بڑا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو اس لیے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ. رزق حلال یہ فریضہ ہے، اور فریضوں کے بعد رزق حلال تلاش کرو، اس کو کماؤ، اللہ کے راستے میں دو. اور پھر جو آپ محنت کرتے ہو نا نوجوانوں، اس کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ الکاسب حبیب اللہ. جو محنت کر رہا ہے، پلمبری کا کام کر رہا ہے، مستریوں کا کام کر رہا ہے، راجگیری کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، سردی گرمی میں لگا ہوا ہے، جس محنت میں لگا ہوا ہے کہ میرا رزق اللہ مجھے عطا فرمائے، تو فرمائے یہ جو کمانے والا ہے نا، اس کا چاہے نام کوئی اور ہے، تم اسے حبیب اللہ کہہ سکتے ہو. حبیب اللہ یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہے. حبیب کہتے ہیں محبوب کو. تو القاسب حبیب اللہ. تو یہ جو مشہور ہے کہ 9 حصے رزق تجارت میں ہے نا جی، تو باقی ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ حدیث نہیں ہے، کئی چیزیں ہیں. بعض اور علماء بھی ایک حدیث بیان کرتے ہیں بدھ والا دن منحوس ہے. یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت چیز ہے، موضوع چیز ہے. ہاکذا یہ کہ 9 حصے رزق تجارت میں باقی ہے. رزق جہاں اللہ رکھ دے. اسی لیے ایک دعا ہے مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ پڑھتے تھے، میں اکثر پڑھتا ہوں، ہے ذرا مشکل. اللہم مسبب الاسباب ومفتح الابواب یسر علینا الحساب. اللہ دروازے کھولنے والا ہے، رزق کے دروازے کھول دے. اگر میرا رزق آسمان میں ہے اتار دے، زمین میں ہے نکال دے، دور ہے قریب کر دے، قریب ہے زیادہ کر دے، زیادہ ہے مبارک کر دے، مبارک ہے طیب اچھا کر دے. اس لیے القاسب حبیب اللہ، کمائی کرنے والا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کہ وہ کماتا ہے، کھاتا ہے، کھلاتا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو ہم تمہیں رزق عطا کریں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. خلاصہ کلام یہ ہے، جس گھر میں رزق حلال ہے تو بڑا خوش نصیب گھر ہے. لیکن اگلی بات سے ناراض نہ ہونا، ایک تھرمامیٹر بنا لو حدیث کے حوالے سے، وہ یہ کہ اگر گھر میں عبادت کا شوق ہے، ذوق ہے، عابد نظر آتے ہیں، سحری کے وقت کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی رات اور دن میں کر رہا ہے، یاد رکھنا تو پھر یہ رزق حلال کی علامت. خدا نخواستہ ایسے ہے کسی کے گھر دیکھو تو وہاں پھر اچھا گمان کرو، یار ٹھیک ہے. لیکن اگر اپنے گھر ہو تو تھرمامیٹر ہاتھ میں لے کے چیک کرو، یار میرے کوئی رزق میں شک تو نہیں ہے، کوئی رزق مشکوک تو نہیں ہے. کیونکہ رزق حلال کھا کے سپرٹ بھری جاتی ہے، کر عبادت، جی نہیں لگتا ہے کہ عبادت کر. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک بوڑھی عورت کی بات سامنے آئی کہ اس کا بیٹا بیمار تھا. کہنے لگی بیٹا سو جاؤ نا، بعد میں نماز پڑھ لینا، میں جگا دوں گی. وہ آج کا بیٹا نہیں تھا. تو کیا ہوا، وہ تھوڑا سا لیٹا، تکلیف تھی سخت، پھر اٹھ گئی. بیٹا لیٹ جاؤ.
بعد میں اٹھا دوں گی، عشاء کی نماز نہیں رہے گی۔ وہ لیٹا، پھر اٹھ گیا اور زبردستی اٹھ کے ماں کی بات نہیں مانی، اور ماں کا بھی نظریہ اچھا تھا، یہ نہیں کہ وہ کوئی بے نمازن تھی۔ اٹھ کے اس نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ ماں نے درد دل سے کہا تیرا باپ رزق حلال کماتا ہے، تجھے کیسے نیند آئے، کیسے نیند آئے؟ تو رزق حلال کھا کے فائدہ یہ ہوتا ہے، عبادت کو جی چاہتا ہے کہ انسان عبادت کرے۔ اور دنیا میں آیا کیوں ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، کسی کے گھر گئے تو کھانا زیادہ کھایا۔ ان کے بچوں نے مذاق کیا کہ یہ اس کو کہتے ہیں بڑا نیک ہے، بڑا ولی اللہ ہے، تو کھانا تو اتنا تن کے کھایا ہے کہ اتنا کوئی نہیں کھاتا۔ وہ بزرگ سن گئے، انہوں نے بعد میں بتایا تمہارے گھر کا رزق اتنا حلال ہے، جب بھی میں کھاتا ہوں تو میرا عبادت کو زیادہ جی چاہتا ہے، اس لیے سیر ہو کے کھایا ہے کہ کہنے لگے میرا عبادت کو جی چاہے گا، مجھے یقین ہے میں زیادہ عبادت کروں گا۔ اللہ ہر مسلمان کو یہ سعادت دے کہ دال روٹی ہو حلال کی، اس کا لطف ہوگا، اور خدا نخواستہ مشکوک مال تو بٹیرے پکے ہوئے ہوں گے، روسٹ ہوئے ہوں گے، نہ جی چاہے گا عبادت کو۔ کوئی گھر کھائے گا تو اس کا بھی جی نہیں چاہے گا۔ اللہ پاک رزق حلال آپ کو مجھے کثیر عطا فرمائے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اے اللہ حلال دینا، حرام سے بچانا۔ وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللہ جو تیرے سوا ہے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جب انسان یہ کرتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دیتے ہیں، آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔ کل انشاءاللہ آگے اور موضوع چلائیں گے، آج تاک رات ہے، سارے ارادہ کر لو انشاءاللہ العزیز عبادت کریں گے، روئیں گے۔ انشاءاللہ میں آج وزیر آباد جاؤں گا، تقریر ہے، وہاں میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ آپ گھروں میں مائیں بہنیں اور جو اعتکاف بیٹھے ہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔